بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تبارك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. اے ماہ رمضان آہستہ چل، اے ماہ رمضان آہستہ چل، ہمیں خاصا قرض چکانا ہے. کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے. کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان سب میں پیار بسانا ہے. اور اس رضا رسیدہ آنگن میں اب امن کا بیج لگانا ہے. کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے. اے ماہ رمضان آہستہ چل، ہمیں خاصا قرض چکانا ہے. اور بولنے کو جب وہ زبان دیتا ہے، بولنے کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب امت کے گناہ گاروں کو، تو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم ساتھیوں، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فضیلت کی بڑی مبارک راتیں ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: تتقوا عند اللہ الوتر من الرمضان، کہ رمضان کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو، لیلۃ القدر تلاش کرو. لیلۃ القدر کی اعلیٰ راتوں میں ایک رات یہ بھی ہے 25 رمضان کی رات. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 21 سے 29 کی رات کے درمیان میں لیلۃ القدر حرکت کرتی رہتی ہے. یہ بڑی مبارک مجلس ہے. سب سے پہلی مبارکباد تو اس قرآن پڑھنے والے کے لیے ہے جس نے آپ کو پورا قرآن مجید سنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پاک کا ختم کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ دے دیتے ہیں. تو اس کے پڑھنے والے کے ہونٹوں کا بوسہ فرشتے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مجلس میں قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، تو ان کے لیے مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. تو آج کی مبارک مجلس وہ دو بڑی چیزوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے. ایک یہ کہ رمضان کی طاق رات ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں آپ نے قرآن پاک کا ختم سنا ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عظیم طریقے سے عطا فرمائی ہیں. میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے روزے کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے عطا فرمائے. 13، 14، 15 رمضان کو حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. پھر حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایام 20 کے روزے عطا فرمائے، لیکن رمضان نہیں عطا فرمایا. پھر تیسرا نبی آیا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم عاشوراء کا روزہ فرض عطا کیا، لیکن رمضان نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رمضان مانگا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ عطا فرمایا۔ 40 روزے حضرت موسیٰ کی قوم پر اللہ نے فرض قرار دیے، اللہ نے ان کو روزہ عطا فرمایا، لیکن رمضان نہیں دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا، 6 مہینے کے روزے عطا فرمائے، یعنی ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن کھاتے پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے روزے دے دیے، لیکن رمضان نہیں دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 40 روزے عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان نہیں دیا۔ ایک روایت کے مطابق 2 مہینے کے پے در پے روزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے، لیکن رمضان نہیں دیا۔ ماں کے بچے سے محبت ہوتی ہے، جو ماں کا چھوٹا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تھوڑا تخیل کو گھما کے سوچیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم بڑا بڑا آیا، اللہ نے ان کو رمضان نہیں دیا۔ حضرت شیس آیا، اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ نوح آیا، اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آیا، اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا، اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ حضرت داؤد آیا، اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ حضرت ہود آیا، اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ انبیاء آتے رہے، رمضان مانگتے رہے، اللہ روزہ دیتا رہا، رمضان کسی کو نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، ماں بچے کے لیے، جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کو اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ چھوٹا پیٹ گھروڑی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا وہ ماں کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ماں اسے جس نگاہ سے دیکھتی ہے اس نگاہ سے دوسروں کو نہیں دیکھتی۔ وہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ماں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، وہ جو چھوٹا ہوتا ہے ماں اس پہ قربان ہوتی ہے، ماں اس پر فدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں حساب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بچے، پہلے اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے۔ جس طرح بڑا بیٹا آتا ہے تو ماں کے پاس محلے سے کہیں سے کوئی میٹھی چیز آ جاتی ہے، میٹھا حلوہ آ جاتا ہے، میٹھی کوئی چیز اور آ جاتی ہے، یا کہیں سے پلاؤ بریانی آ جاتی ہے۔ بڑا بیٹا آتا ہے، اماں مجھے کھانا دے دو، ماں اس کے سامنے دسترخوان سجاتی ہے، وہ جو چولہے کے نیچے چھپا کے رکھا ہوتا ہے وہ نہیں دیتی، کھانا کھلا دیتی ہے، لیکن چولہے کے نیچے جو چھپا کے رکھا ہے وہ نہیں دیتی۔ دوسرا بیٹا آتا ہے، اماں کھانا دے دو، ماں اسے کھانا تو دے دیتی ہے، لیکن چولہے کے نیچے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو پڑوس کے گھر سے آیا ہے، جو رشتہ داروں کے گھر سے آیا ہے، وہ نکال کے نہیں دیتی۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، اماں کھانا دے دو، ماں اسے کھانا بھی دے دیتی ہے، اور چولہے کے نیچے جو چھپا کے رکھا ہوتا ہے ماں اسے وہ بھی نکال کر دے دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ اسے چھوٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ماں کی فطرت ہوتی ہے، جو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، محبت سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، اے اللہ میری 11 بیویاں ہیں لیکن عائشہ سے پیار زیادہ ہے، یہ میری فطرت ہے، میں پیار کو اگر تقسیم کرتا بھی ہوں تو میں تقسیم کر نہیں سکتا، مجھ سے ڈسٹریبیوشن ہوتی نہیں ہے، پارٹیشن ہوتی نہیں ہے، میں کرتا ہوں کہ کچھ زیادہ دیتا ہوں عائشہ کو بنسبت دوسری بیویوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، اے نبی جو محبت ہوتی ہے وہ فعل دل کا ہوتا ہے، دل کی محبت ذاتی ہوتی ہے، وہ فطرتاً ہوتی ہے، وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی، وہ نیچرل ہوتی ہے، اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے جس سے پیار ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ڈالی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی
جس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے اس پر گناہ نہیں ملتا۔ انصاف کیا کرو اپنی بیویوں میں، لیکن جس میں دل سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تو سارے بنائے تھے، لیکن جس کو رمضان عطا فرمایا اسے محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اسے اللہ نے رمضان دیا، اسے قرآن دیا، اسے جمعۃ المبارک دیا، اسے شب جمعہ عطا فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، لیلۃ الجائزہ عطا فرمایا، اسے شب برات عطا فرمائی، اسے محرم کے 2 روزے عطا فرمائے، اسے ایام 20 کے 3 روزے عطا فرمائے، اسے احترام کے 4 مہینے عطا فرمائے، منہا اربعۃ حرم عطا فرمائے، اسے ذالک الدین القیم عطا فرمایا، اسے فلا تظلموا فیہن عطا فرمایا، اسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ نے عطا فرمایا۔ اتنا بڑا تحفہ لینے کے بعد بھی اگر ڈی خان کا مسلمان مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ رمضان کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ کی قسم آج کی جو ڈیٹ ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ آج کا روزہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، یہ لوٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم دوسروں کی راہ پر چلنے والے نہیں ہیں۔ انبیاء رمضان مانگتے تھے، ان کو اللہ نے نہیں دیا، مجھے اللہ نے رمضان عطا فرمایا، مجھے اللہ نے رمضان عطا فرمایا، مجھے اللہ نے تراویح عطا فرمائی۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ اگر مجھے کسی کام پر 100 روپے نفع نظر آتا ہے، باقی چھوڑ کے وہ کام کرتا ہوں جس میں مجھے 100 روپے نظر آتے ہیں، یہاں اللہ روپے نہیں، اللہ 1500 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اسمہ طوبہ، اس کا نام طوبہ ہوتا ہے۔ طوبہ لمن وجد لہ فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تراویح کے ایک سجدے میں اللہ جنت میں تراویح پڑھنے والے کے لیے درخت لگاتے ہیں۔ اگر جنتی گھوڑا 100 سال اس کے سائے میں دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتے ہیں، اس محل کو اللہ تعالیٰ زمرد اور یاقوت سے سجاتے ہیں، سونے چاندی کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ اس کو ملتا ہے جو تراویح مسجد میں آ کر پڑھتا ہے۔ میرے بھائی، گزر گیا پہلا عشرہ، گزر گیا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ، وہ بھی گزر گیا۔ اب آخری عشرہ ہے جسے آگ سے آزادی کہتے ہیں، قسم اللہ کی یہ بھی گزرنے والا ہے۔ مجھ سے میری ماں اتنا پیار نہیں کرتی جتنا میرا اللہ پیار کرتے ہیں، وہ تجھے روز آواز دیتا ہے۔ اللہ عرش معلیٰ سے باب الحفیظ کے دروازے کھول کے، پہلے آسمان کے دروازے کھول کے اللہ روز آواز دیتا ہے، وسیم، اللہ کہتے کھڑے ہو جا اے وسیم، سارے سوئے ہوئے ہیں، جاگنے والے تو میرے اپنے ہیں، اگر تم سو گئے تو جاگے گا کون؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہم جاگنے والی امت ہیں، اللہ رات کو جگانا چاہتا ہے، اس لیے تو 20 تراویح عطا فرمائی ہیں، اسی لیے تو 20 عطا فرمائی ہیں۔ پچھلے جب نیا اسلام آیا تھا، جب افطاری کرتے تھے، افطاری کے بعد جس کی آنکھ لگتی تھی اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ میری آنکھ لگتی ہے، میرا روزہ شروع نہیں ہوتا، چاہے میں سوتا ہوں جاگتا ہوں، سوتا ہوں جاگتا ہوں، میرا روزہ شروع نہیں ہوتا، روزہ اگلے دن سحری کو شروع ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ اتنے پیکج عطا فرما رہے ہیں، اتنا اللہ دے رہا ہے کہ بولنے کو جب وہ زبان دیتا ہے،
پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پر آئے جب امت کے گناہ گاروں کو تو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ اب تحفے میں رمضان مل چکا ہے، ہم نے گزار دیا غفلت میں، گزار دیا حسرت میں، خواب غفلت سے ذرا بیدار ہونا چاہیے، اب جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونا چاہیے، اب وقت شروع ہو چکا ہے، رمضان جانے کو ہے، آخری کنارہ ہے، جس نے پکڑ لیا وہ جیت جائے گا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو اگر پہلے عشرے میں نہیں آئے، دوسرے میں آ جاتے، دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جاتے، اب تیسرے عشرے کی آخری راتیں ہیں، اگر ہم توبہ کر لیں گے تو پھر جو نبی نے بتایا ہے کہ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، آخری عشرے میں اور ختم قرآن میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، تو ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اکٹھے ہی معاف کر دے گا، بشرطے کہ ہم توبہ کر لیں۔ بڑی مبارک رات ہے، میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ توبہ کرتے ہیں؟ کرنی چاہیے نا توبہ۔ کتنے ہم ذلیل ہو چکے ہیں، آپ کے یہود و نصارہ آپ پر کتنے بم پھینک رہے ہیں، آپ کے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا افغانستان اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ آپ دیکھیں ہسٹری کو اٹھا کے، پوری دنیا میں مسلمان چیخ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان چیخ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہود و نصارہ، حضور کے زمانے میں یہود و نصارہ حرم میں نہیں ہوتے تھے، اب تو حرم میں بھی وہ پہنچ چکے ہیں، ان کی دسترس ہر جگہ پر ہو چکی ہے، تو بھائی اب وقت ہے، اگر اب بھی مسلمانوں نے توبہ نہ کی تو پھر آگے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، پورے سال میں ایسی رات آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی، نہ حافظ صاحب دوبارہ ختم کریں گے اس طرح، پورا سال یہ رات نہیں آئے گی، تو مبارک لمحات ہیں، صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز وقت بھی اپنا لبادہ بدل کے اللہ کو سفارش کر دے گا کہ ان بندوں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا